آپ کی پوری زندگی حسن سلوک، بہترین سلوک، بہترین رویوں، بہترین برتاؤ کی تفسیر نظر آئے گی۔ ہم اگر بیوی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم اگر تربیت کرتے ہیں تو پھر اس میں محبت نہیں ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی ہے، شفقت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اندر اگر دینداری ہوتی ہے تو ہم دنیا کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر دنیا داری ہوتی ہے تو پھر بیوی عبادت کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے نہیں جھکتی ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، آپ کا سلوک و برتاؤ دیکھیے، تو آپ اپنی بیویوں سے محبت بھی فرماتے تھے، محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ سیرت نبوی سے متعلق اس ماہانہ اجتماع میں مجھے ایک موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت وسیع ہے، بڑا متنوع ہے، ہمہ جہتی ہے۔ اس مختصر سی گفتگو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عملی پہلو کو سلوک و برتاؤ کے حوالے سے سمیٹنا اس حقیر اور عاجز کے بس کی بات کیا، بڑے سے بڑے فاضل اور یکتائے روزگار، یکتائے زمن کے بس کی بات بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر میری پریشانی یہ ہے، میں نے اس ربیع الاول میں یہ ارادہ کیا تھا کہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ کے حوالے سے ایک ویڈیو لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک اور اہم خدمت کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک ایسا موضوع میرے ہاتھ آ گیا جس کا تعلق میرے دل سے بھی ہے اور میرے فکر سے بھی ہے، اور پھر میں اس سے ایسا مغلوب ہوا کہ بقیہ سارے کام چھوڑ کر کے میں اس میں لگ گیا۔ اس لیے اس وقت بھی بس میں آپ کی خدمت میں چند اشارے، وہ بھی منتشر اشارے کرنے کی پوزیشن میں ہوں، جو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تو ایک آفاقی پیغام کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی آفاقیت رکھتی ہے، آپ کی رسالت بھی آفاقیت رکھتی ہے، آپ کی دعوت بھی آفاقیت رکھتی ہے، اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی آفاقی کتاب تھی۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ بنا دیا گیا، رول ماڈل بنا دیا گیا، آئیڈیل بنا دیا گیا، اور اسوہ اسی کو قرار دیا جاتا ہے جو کامل ہو، مکمل ہو۔ پھر آپ کے اسوے کی صفت یہ بیان کی گئی کہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اور حسن بغیر کمال کے ہوتا نہیں ہے۔
حسن تبھی حسن ہوتا ہے جب وہ کامل ہوتا ہے اور مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے اسوے کا اتباع کرنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اب جو لوگ اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ شرط ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کے اسوے پر چلیں، آپ کو آئیڈیل بنائیں، آپ کا اتباع کریں، آپ کی تقلید کریں، زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ یہ بات قرآن مجید نے مختلف مواقع پر کہی ہے، بار بار کہی ہے، اسالیب بدل کے کہی ہے، تعبیرات بدل کے کہی ہے۔ اور قرآن مجید ہی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ کی تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی حیات طیبہ کا، آپ کے سلوک و برتاؤ کا کوئی بھی پہلو اٹھا لیجئے، قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ سلوک و برتاؤ اور آپ کی زندگی کا وہ عملی پہلو قرآن مجید کی زندہ و جاوید تفسیر ہے۔ بہت مشہور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اما قرأت القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور اسی قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کی توثیق یہ کہہ کر کے کر دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو مکارم اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جب سیرت کی کتاب میں پڑھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید جو آپ کے اخلاق کی توثیق کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، تائید کر رہا ہے، اسی کی عملی تفسیر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ میں اخلاقی پہلو سب سے نمایاں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ میں رحمت، شفقت، مودت، محبت سب سے نمایاں تھی۔ کیوں تھی؟ قرآن مجید توثیق کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن مجید توثیق کرتے ہوئے کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ لی جائے، آپ کے سلوک و برتاؤ کو دیکھ لیا جائے، آپ کی پوری زندگی میں رحمت و شفقت نمایاں نظر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو قرآن مجید کی ایک اور آیت بیان کرتی ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، جو آپ کے احباب تھے، جو آپ کے دوست تھے، جو آپ کے قریب تھے، ان کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، شفقت کا اظہار فرماتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ان کے دل کی باتیں سنتے تھے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی تھی۔ عملی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پریکٹیکل لائف تھی۔ جب کسی کو آئیڈیل سیٹ کیا جاتا ہے، کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پریکٹیکل ہو، اور آپ اور قرآن مجید بھی اسی پریکٹیکل پر ابھارتا ہے۔ کتنے مقامات پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جانتے ہیں، کتنے مقامات پر قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کہیں پر بھی یہ ضمانت نہیں ملے گی آپ کو کہ صرف ایمان لے آنا کافی ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، آپ سے محبت کرنا کافی ہے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک موقع پر تو صحابہ کرام سے ایک موقع پر تو قرآن مجید نے مخاطبین کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دی قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، فیصلہ عمل پر ہوگا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی زندگی کے عملی پہلو میں عدل کی صفت بہت نمایاں ہے۔ قرآن اگر کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ جائیے، آپ ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک قاضی کی حیثیت سے، ایک قائد کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کو صرف اور صرف عادل نظر آئیں گے۔ مستشرقین اپنے تمام تر عناد کے باوجود اور تمام تر اپنی باریک بینی اور شدید ترین تنقیدی حس، بلکہ اپنی بدنیتی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر عادل نہیں ثابت کر سکے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر تھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت۔ آپ مثلا قرآن مجید میں پڑھیں گے، خواتین کے متعلق قرآن مجید حکم دیتا ہے، ایک عمومی اصول متعین کرتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اب آپ نبی پاک علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کیجئے، آپ کی پوری ازدواجی زندگی اسی آیت کے اس ایک چھوٹے سے فقرے کی پوری تفسیر نظر آئے گی، پوری تفسیر نظر آئے گی۔ آپ کی پوری زندگی حسن سلوک، بہترین رویوں، بہترین برتاؤ کی تفسیر نظر آئے گی۔ ہم اگر بیوی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ہم اگر تربیت کرتے ہیں تو پھر اس میں محبت نہیں ہوتی ہے، نرمی نہیں ہوتی ہے، شفقت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اندر اگر دینداری ہوتی ہے تو ہم دنیا کے تقاضوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر دنیا داری ہوتی ہے تو پھر بیوی عبادت کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، اللہ کے سامنے جھکتی ہے، نہیں جھکتی ہے، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، آپ کا سلوک و برتاؤ دیکھیے، تو آپ اپنی بیویوں سے محبت بھی فرماتے تھے، محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ ہمارے جاہل معاشرے میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، دو انتہائیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے سلسلے میں، بیٹیوں کے سلسلے میں، بیویوں کے سلسلے میں، بہنوں کے سلسلے میں، اور عمومی لفظ استعمال کرتے ہوئے خواتین کے سلسلے میں۔ ایک انتہا یہ پائی جاتی ہے کہ فیمنزم کا سیلاب ہے، مغرب کا سیلاب ہے، مغربی تہذیب کا سیلاب ہے، کسی کو فکر نہیں کہ پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کسی کو فکر نہیں کہ حیا کا کون سا پیمانہ پایا جاتا ہے اور کون سا پیمانہ ٹوٹ رہا ہے، کسی کو فکر نہیں کہ گھر میں شرم کی باڑ باقی ہے یا شرم کی حدود پامال ہو رہی ہیں۔ ایک انتہا تو یہ پائی جاتی ہے، اور ایک انتہا یہ پائی جاتی ہے کہ اس کو بالکل کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس کو ڈھک دیا جاتا ہے، اس کو بالکل اس کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے، اور باہر نہیں نکل سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی۔ یہ دو الگ الگ انتہائیں پائی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں عاشروہن بالمعروف کا وہ مفہوم ہمارے سامنے پہنچا ہے جو ہم نے مترجمین سے سمجھا ہے، جو ہم نے ترجموں سے سمجھا ہے، ہم نے سیرت نبوی سے نہیں سمجھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ سے نہیں سمجھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ کو اگر آپ پڑھیں گے روایات میں، اور صحیح ترین روایات میں پڑھیں گے، تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ ہمارے یہاں اگر آپ کسی مجلس میں اپنی بیوی کا تذکرہ کر دیجئے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگ مذاق اڑانے لگیں گے اور یہ کہیں گے صاحب ہر وقت یہ بیگم کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن العاص نے پوچھا، حضور آپ کس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے۔ پوچھا، پھر پوچھا ای الناس احب الیک، کون سب سے زیادہ حضور آپ کو محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، حضور لوگوں میں کون سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ۔ یعنی آپ اپنی اہلیہ کی محبت کا اظہار پبلکلی کر رہے ہیں۔ ایک یہودی حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا، کچھ اچھا بنایا تھا، آپ کا پڑوسی تھا، آپ کو مدعو کرنے کے لیے آیا، عائشہ آپ کے پاس موجود تھی۔ حضور نے پوچھا اور یہ؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا پھر میں نہیں آؤں گا۔ دوبارہ آیا، تیسری بار میں حضور نے پوچھا اور یہ یعنی عائشہ؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ اس اسوے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج پر نظر رکھا کرتے تھے۔ اس نمونے کے اس محبت کے باوجود آپ ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کو عبادات کی تلقین فرمایا کرتے تھے، ان کو صبح و شام کی دعائیں یاد کرایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آیت تخیر ہے، پڑھ لیجئے اس کی تفسیر۔ قرآن مجید میں آیت تحریم ہے، پڑھ لیجئے اس پورے واقعے کو اور اس پوری تفسیر کو۔ اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ قرآن مجید میں واقعہ افک بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو منافقین نے نشانہ بنایا تھا، اور منافقین نے یہ طے کیا تھا کہ اگر اس واقعے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اس تہمت میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو گھرانہ نبوت متہم ہو جائے گا، گھرانہ نبوت متہم ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی متہم ہو جائے گی۔ آپ کے رفیق غار، آپ کے یار غار، آپ کے سب سے قریبی دوست، جن پر سب سے زیادہ آپ ٹرسٹ فرمایا کرتے تھے، وہ بھی متہم ہو جائیں گے، کیونکہ معاملہ نبی کی بیٹی کا ہے اور صدیق کی بیٹی کا ہے اور نبی کی بیوی کا ہے۔ یہ منافقین نے طے کیا، یہ تہمت لگائی۔ اب یہاں ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ کو غور سے ملاحظہ فرمائیے، اور وہ پوری روایت پڑھ لیجئے جو اماں عائشہ کی ادبی زبان کی بھی شاہکار ہے، وہ پوری روایت پڑھ لیجئے۔ کیا حضور پاک علیہ السلام کا برتاؤ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام کو فوراً مان نہیں لیا، لیکن الزام بڑا سنگین تھا، اس لیے آپ اس کی تحقیق میں لگ گئے۔ آپ نے گھر کے فرد سے بھی پوچھا، باہر کے فرد سے بھی پوچھا، عورتوں سے بھی عائشہ کے کردار کی تصدیق کی، اور مردوں سے بھی عائشہ کے اخلاق کی تصدیق کی۔ اس پر پورا مہینہ گزر گیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے ابھی تک حضرت عائشہ سے براہ راست بات نہیں کی۔ تحقیق کے مرحلے سے گزر کر کے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے روبرو بات کی اور کہا، عائشہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو۔ آیت برات نازل ہو گئی، حضرت عائشہ کو بری قرار دیا گیا۔ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی طرف سے آنے والے رد عمل کے لیے بالکل تیار تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، آپ دنیا پر حکومت کر رہے تھے، آپ مدینہ منورہ میں ریاست قائم کر رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ گھر میں بھی آپ حاکم بن کر کے جایا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ گھر میں بھی آپ ہمیشہ اپنے اسی پندار کے ساتھ، پندار کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ان مناسب کی مناسبت سے، ورنہ نبی کی ذات تو انکساری اور تواضع کا نمونہ ہے، پندار کا کوئی وہاں سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، لیکن اس تصور کے ساتھ نہیں جایا کرتے تھے گھر میں، بلکہ آپ گھر میں ایک شوہر کی حیثیت سے جایا کرتے تھے، ایک انسان کی حیثیت سے جایا کرتے تھے، اور ایک باپ کی حیثیت سے جایا کرتے تھے، ایک شفیق و مہربان کی حیثیت سے جایا کرتے تھے۔ ہاں، کسی پل بھی آپ اپنے فریضہ نبوت سے پہلو تہی نہیں برتا کرتے تھے۔ گھر میں بھی ذرا سا اگر کوئی چیز نظر آئی، روایات ایسی موجود ہیں جن میں معلوم ہوا کہ کوئی پردہ ایسا نظر آیا اور کوئی چادر ایسی نظر آئی جو گھرانہ نبوت کے شایہ نشان نہیں ہے، جو مزاج شریعت کے شایہ نشان نہیں ہے، میں فتوے کی زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو مزاج شریعت کے شایہ نشان نہیں ہے، جو گھرانہ نبوت کے شایہ نشان نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے، منصب رسالت کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً اس کی نکیر فرما دیا کرتے تھے۔ آیت برات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ نے کہا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے معذرت کرو۔ حضرت عائشہ نے پورے جلال کے ساتھ کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی، اللہ نے میری برات ظاہر کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ محبت کے ساتھ اسے قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ابھی بات ہو رہی تھی دعوت کی اور سلسلے کی قربانیوں کی، ظاہر ہے کہ حضور کے سلوک و برتاؤ کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو
کس کس حوالے سے کروں، ازواج کے حوالے سے کروں یا پھر اولاد کے حوالے سے کروں یا اقارب کے حوالے سے کروں یا احباب کے حوالے سے کروں یا مہمان کے حوالے سے کروں یا میزبان کے حوالے سے کروں، شوہر کے حوالے سے کروں یا پھر باپ کے حوالے سے کروں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے کروں یا بیویوں کی تربیت کے حوالے سے کروں، میں اجتماعی تربیت کے حوالے سے آپ کے سلوک و برتاؤ کی بات کروں یا پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ کی بات کروں، معاندین، منافقین، کفار، حاسدین، ان سب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک و برتاؤ تھا اس کے حوالے سے بات کروں، یا اپنے قریبی اصحاب، فقراء، اغنیاء اور سوسائٹی کے دوسرے طبقے، عمومی طور پر اگر طبقات میں آپ تقسیم کریں تو بچے، بوڑھے، خواتین، نوجوان، ان سب کے حوالے سے کس کس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ کے متعلق گفتگو کروں، دو باتیں کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ایک تو یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کے سلوک و برتاؤ میں توازن تھا، حضور پاک علیہ السلام کے سلوک و برتاؤ میں توازن تھا۔ آپ عابد و زاہد بھی تھے، آپ مجاہد بھی تھے، آپ حکمران بھی تھے، آپ سیاستدان بھی تھے۔ ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سلوک و برتاؤ کی بھی بات کرتے ہیں تو بس وہ نمونے اور وہ روایات عام طور پر پیش کی جاتی ہیں جن نمونوں اور جن روایات سے ہم کو سروکار ہوتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی بہت کوشش کے بعد اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک و برتاؤ میں صرف ایک چیز ایسی ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خواہش کی، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، بار بار آپ نے خواہش کی کہ میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ بار بار عمل دہرایا جاتا رہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اس تعبیر کے ساتھ، اس اسلوب میں خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس سلوک کا اور اس برتاؤ کا اور اس خواہش کا کتنے لوگ تذکرہ کرتے ہیں، کدو کا اور میٹھا کھانے کا تو تذکرہ کرتے ہیں لیکن جہاد کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ مولانا مودودی کے حوالے تو دیے جاتے ہیں لیکن الجہاد فی الاسلام کے تذکرے سے اب لوگوں کے کلیجے منہ کو آتے ہیں، وہ بھی ان حالات میں جن حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاد کی اسپرٹ لوگوں میں پیدا کی جائے، جہاد کی روح لوگوں میں پیدا کی جائے، نماز بھی پڑھی جائے تو مجاہدانہ روح کے ساتھ، مجاہدانہ جذبے کے ساتھ، صدقہ بھی کیا جائے تو مجاہدانہ روح کے ساتھ، مجاہدانہ جذبے کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر اولاد کی گھر میں ولادت ہو تو بھی مجاہدانہ روح اور مجاہدانہ اسپرٹ کے ساتھ ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ہے، یہ آپ کا برتاؤ ہے، لیکن ہم بھول گئے کیونکہ ہمارے یہاں توازن نہیں ہے، ہمارے یہاں اعتدال نہیں ہے۔ کوئی بس یہ بیان کرے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی اتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کوئی صرف یہ بیان کرے گا کہ آپ اوابین کی اتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کوئی نوافل پر ہی گفتگو کرنا شروع کر دے گا اور کوئی کسی پہلو کو اتنی شدت سے پکڑ لے گا کہ بس اس کے علاوہ گویا آپ کی سیرت کا کوئی دوسرا پہلو ہے ہی نہیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک بڑی مشہور روایت ہے جس میں کچھ حضرات ازواج مطہرات کے پاس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہاں نبی جو معصوم اور کہاں ہم لوگ۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں تو اب کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرے صاحب نے کہا میں تو رات پوری سوؤں گا نہیں، صرف اور صرف نفل پڑھوں گا۔ اور تیسرے صاحب نے کہا کہ میں تو اب افطاری نہیں کروں گا، بس روزے پر روزے رکھوں گا۔ حضور نے ان کی گفتگو سن لی۔ ایک طرف سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، عصمت صرف انبیاء کو زیب دیتی ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو رات رات بھر کھڑے رہتے تھے، آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا،
اماں عائشہ سے دیکھا نہیں گیا تو اماں عائشہ نے پوچھ لیا حضور آپ تو معصوم ہیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اور دوسری طرف جب ان صحابہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، دیکھو میں تم میں سب سے بہترین انسان ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں۔ یہ توازن اور یہ اعتدال اور یہ عملی پہلو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور پہلو جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تقریباً ہمارے یہاں مفقود ہے، اچھے لوگوں کے یہاں بھی وہ پہلو نہیں پایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نظریہ، عمل اور جد و جہد تینوں کے درمیان بڑا مناسب توازن اور بڑی زبردست تطبیق پائی جاتی ہے۔ قرآن کا کوئی ٹکڑا اٹھائیے، اس کو پڑھیے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا عملی پرتو دیکھیے، اور پھر اس عمل کے لیے آپ کی جد و جہد دیکھیے۔ تینوں کے درمیان آپ کو حیرت انگیز تطبیق ملے گی جو پوری دنیا میں کہیں دوسری اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ پہلو ایسا زبردست تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تڑپا کرتے تھے، رات بھر تڑپا کرتے تھے۔ قرآن مجید آپ کو تسلی دیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی یہ بیان ہوئی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اس کا عملی نمونہ بھی آپ اگر دیکھنا چاہیں، یعنی یہ تو آپ جد و جہد کیا ہی کرتے تھے اور اس کے لیے تڑپا ہی کرتے تھے، پریشان ہی رہا کرتے تھے۔ عمرو بن العاص کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم کے سلسلے میں سورہ ابراہیم میں آئی ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور پھر حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو آیت ادا ہوئی کا جو قول قرآن مجید میں نقل کیا گیا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو آپ رونے لگے، اور ایسے زار و قطار رونے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آیا، رحم آیا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ محمد کو دلاسا دو، ہم ان کی امت کے سلسلے میں ان کی بات کو قبول کریں گے۔ حضرت ابو ذر کی روایت میں تو اور آگے کی بات نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، پوری رات اس آیت کو دہراتے رہے، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو کسی مجبوری میں معاف نہیں کرے گا، تو زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، حکیم ہے، اپنے عدل اور حکمت کی بنیاد پر انہیں معاف کرے گا۔ پوری رات اسی آیت سے رکوع اور سجدے کرتے رہے، اور اس کے بعد صبح کو فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے سلسلے میں مجھے شفاعت عطا فرما دی، الا یہ کہ جو شرک کرے گا اس کے لیے ہماری شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو تڑپ ہے، جس تڑپ سے مجبور ہو کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، حضرت یعنی پورا مکہ اسلام کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، پورا مکہ جو چند افراد بھی مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اسلام سے موڑ دینے کے لیے آمادہ ہے، بضد ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کے دعا فرما رہے ہیں،
اے اللہ ابو جہل یا عمر میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، اے اللہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت عطا فرما دے۔ یہ عمل، یہ تڑپ، یہ اضطراب، یہ گھٹن، یہ کڑھن ہمارے یہاں کتنی پائی جاتی ہے۔ ہم تنقید بھی کر لیتے ہیں، ہم معاشرے کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں لٹریچر بھی موجود ہے، ہم لکھنے پڑھنے والے بھی ہیں، ہم کچھ مال بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ اور اس سلوک اور اس نمونے پر عمل کرتے ہوئے امت کے لیے کس قدر تڑپتے ہیں، یہ اصلاً سوچنے کا پہلو ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کے سلوک اور آپ کے رویوں کا انتہائی نمایاں پہلو ہے، اور یہ اس وقت سب سے زیادہ مفقود ہے۔ آخر میں یہ کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت پڑھنی ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید حضور پاک علیہ السلام کی زندہ، جاوید، جیتی جاگتی سب سے زیادہ محفوظ سیرت ہے، اور سب سے زیادہ بڑی اور طویل نعت اگر کوئی کہی گئی ہے تو وہ رب العالمین کے ذریعے قرآن مجید کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی گئی ہے۔ اور پھر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتو اور اس کا عکس دیکھنا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے 1450 سال پہلے کے واقعات کو بھول جائیے، تھوڑی دیر کے لیے کتابوں کو رکھ دیجئے، آپ آج کے حالات کا مطالعہ کیجئے۔ آپ آج غزہ کے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، نبی اکرم آپ سورہ احزاب کی تفسیر مت پڑھیے، آپ سورہ احزاب کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ اس وقت مدینہ منورہ کے کیا حالات تھے، اور اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیات تھیں اور کیا جذبات تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمونہ تھا اور کیا عمل تھا، اور آپ کس طرح سے ڈھارس بندھا رہے تھے اور کیسے کیسے لوگوں کے اندر خیالات آ رہے تھے۔ یہ سب کچھ آپ وہاں پڑھیے اور عملاً پھر اس کو اہل غزہ کی سیرتوں میں دیکھیے، مجاہدین کی سیرتوں میں دیکھیے۔ صبر کی تفسیر پڑھنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبر کیا، کیسے کیا، کن حالات میں کیا، کس حد تک کیا، اگر اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو غزہ کے لوگوں میں دیکھ لیجیے۔ استقامت کی تفسیر پڑھنی ہے تو آپ اہل غزہ کی تفسیر کو پڑھ لیجئے۔ شعب ابی طالب کا واقعہ پڑھیے، اور پھر اہل غزہ جس طرح سے غذائی حصار اور ناکہ بندی میں بھی اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے بالکل پرعزم ہیں، آج تک انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا ہے، باوجود اس کے کہ غذائی حصار کو مہینوں گزر گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرتو اور صحابہ کے وہ واقعات جو عہد نبوی میں پیش آئے، ان کا عکس اگر دیکھنا ہے تو عملاً آج غزہ کے لوگوں کی، غزہ کے عوام کی، غزہ کے مجاہدین کی سیرت پڑھیے، ان کے واقعات پڑھیے، اس کے ترجمان کے خطبات پڑھیے، اور ان کے قائدین کے واقعات اور حقائق پڑھیے، اور دیکھیے کہ وہ عدل کیسے قائم کر رہے ہیں، ان کے یہاں مساوات کا کیا عالم ہے، ان کے یہاں مواخات کا کیا عالم ہے، ان کے یہاں پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، ان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا سیرت نبوی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ان کے ترجمان نے کہا کہ ملبوں کے نیچے سے جو پیغام آ رہے ہیں وہ پیغام دراصل اہل غزہ کی ایمانی عظمت اور ان کی روحانیت کے ترجمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلوک و برتاؤ کو اپنی زندگیوں میں اتارنے اور اپنے گھروں میں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔